بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک، اور آج ہے ہمارا 20th سیشن، اور ماشاءاللہ ہم 216 نمبر آیت سے سورہ بقرہ کی آج آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آج ہمارا 17 اپریل ہے، 17 اپریل ہے اور 29 شوال ہے، 29 شوال ہے۔ تو 216 نمبر سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے، لیکن ہم سٹارٹ کریں گے 215 سے ریفرنس کے لیے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں کیا خرچ کریں۔ وہ جو آیا تھا نا کہ ایمان لائے وہ لوگ جو نہیں، جو سورہ بقرہ میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ ایمان لائے انسین پر، اللہ پر اور کتابوں پر، اور خرچ کیا اس میں سے جو اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کیا۔ اب اس کا دیکھو جواب بھی ادھر آ رہا ہے، خرچ کیا اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں، وہ وہاں تھا، لیکن اب اس کی ڈیٹیل یہ آ رہی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، تو قرآن ہی اب قرآن کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اب یہ تو دیکھیں، اور وہاں سے جا کے آپ دروازہ بند کر دیں فرحان بھائی، ان کو بولیں شور نہ کریں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب آپ کو سیکوینس بھی بتا دی کہ بھائی اگر آپ نے مال خرچ کرنا ہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پہلے والدین کا حق آ گیا، پھر قریبی رشتہ داروں کا حق آ گیا، پھر یتیموں کا آ گیا، مسکینوں کا آ گیا، مسافروں کا آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فرحان کھلے رہنے دیتے؟ نہیں وہ تم دروازہ بند کر دو نا، دروازہ نہیں، یہ والا سلائڈنگ بند کر دو، سلائڈنگ بند کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ اے سی جب کوئی آئے تو وہ پیچھے ہی بیٹھ جائے گا پھر۔ ٹھیک ہے، کھول دیں آپ۔ صحیح ہے، والدین، قریبی رشتہ دار۔ اب یہ سیکوینس ذہن میں رکھیں کہ والدین کا حق آ گیا، پھر قریبی رشتہ دار، رشتہ دار میں بہن بھائی، چاچا تایا، پھپھا پھوپھی، کزنس، پھر ہمارا تو 24 گھنٹے کا زیادہ تر ٹائم ادھر گزرتا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے رشتہ داریاں بن گئی نا، وہ دوستیاں یاریاں ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، پھر یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں، اس میں نیت آپ کی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، پیچھے نیت وہی ہوگی کہ کسی نے محبت کی، بغض رکھا اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ 216 نمبر آیت، جس سے باقاعدہ ہمارا آج کے دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم پر گراں ہے، یعنی تمہیں پسند نہیں ہے اتنا، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو
حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تمہیں وہ برا لگ رہا ہے, تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں جان بچے گی نہیں بچے گی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. دیکھیں جی آ گئی بات. اب یہ یونیورسل بات ہو گئی کہ ہم اپنی خواہش سے ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, اور ہم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. چونکہ اللہ کے اگر ہم نے حوالے کر دیا اپنی انٹینشنز کو تو پھر اللہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ گڑبڑ ہونے دے گا ہی نہیں. اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گرا ہیں, اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی. اب وہ تو اللہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر تم یہ برا اگر یہ چوز کر لو تو تمہارے ساتھ آگے کیا ہوگا, یہ کرتے تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا, اور تمہیں وہ برا کام میں وہ ڈال ہی نہیں رہا, تو اس کی ماسٹر پلاننگ ہے. تو کچھ بھی ہو رہا ہے, کلائنٹ آ رہا ہے پیمنٹ نہیں کر رہا, اللہ کی بہتری ہے اس میں, اور نہیں آنے والا تھا اس نے پیمنٹ کر دی, اللہ کی بہتری ہے. اس سے یاد آیا کہ جو کل والی کلائنٹ تھی ان کو آپ نے کنیکٹ ہی نہیں کیا مجھ سے ابھی تک, میرے پاس ابھی تک نہیں آیا وہ. یار ایسا نہیں کرو نا, میں ابھی تک دیکھو وہ خراب ہو رہی ہوگی وہ. چلو 217 آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں ذرا بیٹھ کے نا ذرا ایس او پیز میں کو ذرا کلیئر کرتا ہوں, آپ کی ذمہ داریاں ہم. ٹھیک ہے. لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا, اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا, مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے, اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے. فتنے کے اوپر ہم ڈیٹیل میں پرسوں بات کی تھی ہم نے, پھر سے آ گئی ہے. اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کریں, اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے. ایسے لوگ دوزخ والے ہیں, وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. سیلف ایکسپلینیٹری کہ بھائی یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں, کیونکہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ان کافروں کے احکامات کے اپوزٹ ہیں. وہ آپ کو غلط کام کی دعوت دیں گے, اللہ آپ کو الگ کام کی دعوت دے گا. آپ ان کے کہنے کو کبھی بھی نہیں مانو گے تو اگلا بندہ تو یہی چاہے گا کہ میری بات رکھی جائے, تو یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوں گے بھائی. تو اگر تم اللہ کو چھوڑ کے ان کے دین میں داخل ہو گئے تو پھر تم بڑا خسارہ ہے. تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے, یعنی دنیا کے اعمال بھی ضائع اور آخرت میں بھی زیرو. ظاہر ہے کفر پہ اگر آپ چل رہے ہیں دنیا میں تو زیرو ہی ہے نا, آپ کو کچھ اعمال نامہ تو لکھا جا ہی نہیں رہا. تو جب آپ آخرت میں اٹھائے گئے تو زیرو ریکارڈ کے ساتھ اٹھائے گئے, نہ یہاں سیل ہوئی نہ وہاں سیل ہوئی. یعنی آفس میں بھی ضلالت اور گھر گئے تو بھی ضلالت. ٹھیک ہے جی. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ایمان لائے, وہی ایمان کی 70 شاخیں ہیں, تو ایمان لانا تو بھائی اصل چیز ہے.
ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اور آپ نے پڑھ لیا بہترین ہجرت وہ ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑا جائے۔ اب آپ کے سامنے وہ ہجرت کی ڈیفینیشن ہوگی تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ہر برے کام سے اچھے کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہمارے زندگی میں تو 65 سال کی کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ ہم ملک چھوڑ کے جاتے، ہم تو ہجرت کے لیے اپلیکیبل ہی نہیں تھے۔ وہ تو 1947 میں تھے، چلو ٹھیک ہے، وہ ہندو دیش چھوڑ کے یہاں آ گئے، انہوں نے ہجرت کر لی، اچھا انہوں نے جہاد بھی کر لیا۔ ہمارے دور میں تو دور امن تھا، ہمارے یہاں تو ہماری فوج نے امن قائم کیا ہوا تھا، ہمیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ نہیں بھائی، ہجرت وہ ہے جو برے کاموں سے تم اچھائی کی طرف ہجرت کرو، اور جہاد وہ ہے جو تم اپنے نفس کے ساتھ کرو۔ تو یہ جہاد اور یہ ہجرت تو ہر وقت ہر روز ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو ہمارے پاس لڑنے کے لیے دشمن ہی نہیں تھے۔ بھائی آپ کے اندر ہی دشمن موجود تھا، اصل لڑائی تو وہ تھی آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اور میں بھی مہاجر ہو سکتے ہیں، وہ مہاجر قومی موومنٹ والے مہاجر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بدی سے نیکی کی طرف جانے والے ہجرت کریں، بدی سے نیکی کی طرف ہجرت ہو جائے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد ہو کہ نفس حکم کر رہا ہے۔ اب دیکھو تمہارے دانے پھر نکل رہے ہیں نا، دانا یہ والا، ہاں تو غلط کام کیا نا بھائی، تو گندے بلیڈ سے تو نہیں کر لی شیو، اور تمہاری تو داڑھی پوری آ رہی ہے، تم تو داڑھی رکھو بھائی، بھائی اس سے ٹھیک ہوں گے دانے۔ آپ نے دیکھو گندا بلیڈ مار کے کام خراب کر لیا۔ میں نے آپ کو کہا آپ ایک یہاں ہجامہ کرواؤ گے اور ایک یہاں کرواؤ گے، میرے ساتھ چلنا، اور آپ کے لیے ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ آپ کا سکن ٹون ڈارک ہے، تو اس کا جو کالا نشان پڑتا ہے وہ نظر بھی نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی دیکھو کتنی رحمت ہو گئی کہ حجامے کی بھی برکت اس کے چہرے پہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ کرانا ہے آپ کو، میں نے تو دیکھو کرایا تھا نا، میرے ختم ہو گئے، دیکھو وہ سارا گندا میرے جو، آپ پہ تو رنگ کی ریڈ اینڈ وائٹ کا کمبینیشن بڑا پیارا ہے، تو پھر کرا لیں گے۔ ہاں اللہ کے بندے، تمہارے یہاں کرا دیں گے حجامہ ناک پہ۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اب الکوہل جو ہے وہ میڈیکل سائنسز میں، میڈیسن میں یوز ہوتی ہے، تو اس، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے وہ، تو اس میں دیکھو کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، پھر آ گئی سوال۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو سب خرچ کریں۔ کن پر؟ والدین، قریبی رشتہ دار، مسافر، یتیم، مسکین۔ کتنا بڑا، اگر یہ ہونے لگ جائے تو کوئی غریب ہی نہیں رہے گا، کوئی غریب ہی نہیں رہے گا بھائی، یہی تو ہے۔ اب دیکھو یہی تو ٹیسٹ ہے پیسے والے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی فیسیلیٹیٹ نہ کر دیں شتر مرغ کھلا کر اور بیٹھے بٹھائے لوگوں کو کھانے ٹھسا کر اور بریانیاں قورمے کڑھائیاں کھلا کر کہ ان کے پیٹ نکلنے لگ جائیں اور اسی سے ان کو بیماریاں لگنے لگ جائیں۔ بھائی شریعت کے دائرے میں ہی ساری مدد ہو، یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے یہ تو سن لیا کہ ہاں یتیموں مسکینوں کی مدد ہو، اب مسکین کے گھر میں ٹی وی لگایا جا رہا ہے، اب وہ اس ٹی وی کے اوپر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ہو گیا آپ کا کام۔ فرحان بھائی چھوڑ دیں، کس مسکین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ، کس کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ چھوڑ دو اس مسکین کو بھائی، چھوڑ دو نا جانی، چھوڑ دو، فون لے لو انس ان سے،
جمع کراؤ جمع کراؤ جمع کراؤ. آج جوش مار رہا ہے اس کے اندر کا, وہ دیکھ لیا آج میں نے, ابھی ہم نے پکڑ لیا ہے. میرے اندر بھی ہے نا, وہ اپنی جیسی چیز پہچانتا ہے وہ. اللہ کے خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اب ایک آدمی ہے, اس کے پاس ٹوٹل سیونگ 10,000 روپے, ٹوٹل سیونگ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 10,000 ہے, اور وہ اس میں سے 1,000 روپے غریب کو دے رہا ہے. تو اس نے اپنی ٹوٹل سیونگ کا 10% دیا ہے. اب میرے پاس 50 کروڑ روپے ہیں, میں 5,000 روپے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا بھائی. دیے روپیز میں نے 1,00,000 روپے دے دیے, میرے پاس 50 کروڑ تھے. بھائی 50 کروڑ کا 10% 5 کروڑ روپے بنتا ہے. بیسیکلی 10,000 والا نیکی کر سکتا ہے کہ اس نے 10,000 کل مالیت تھی, اس نے 1,000 دے کے 10% اللہ کی راہ میں دیا. اب سوچو کہ پیسے والے, پیسہ ہونا آپ کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن گیا کہ جس کے پاس کم تھا اس کے پاس تو جذبہ تھا 10% اللہ کی راہ میں دینے کا. اب 50 کروڑ والے کو پوچھ لیں آپ, بھائی عمر بھائی خرچ کریں 5 کروڑ. یار 5 کروڑ میں تو گاڑی آ سکتی ہے, 5 کروڑ میں تو بنگلہ آ سکتا ہے, 5 کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں, یہ تو ضائع ہو جائیں گے. یار میری محنت کی کمائی ہے انس بھائی, ٹھیک ہے نا. اب ایک بندے کے پاس کل کائنات 10,000 روپے اور وہ آپ کو 5,000 روپے کی نہاری کھلا دے, اس نے 50% مالیت اپنی خرچ کر دی. اس کے مقابلے میں ایک بندے کے پاس 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ روپے رکھے اور اس نے آپ کو 5,000 کی نہاری کھلا دی. فرق ہے نا. تو آپ یہ غور کرنا, جس کے پاس کم ہوگا اس کا کھلانے کا جذبہ بھی زیادہ ہوگا, اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے مال زیادہ آتا ہے نا ویسے ویسے دل سکڑتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے اس مال کا. اس لیے خرچ کریں. اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اب اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں کہاں خرچ کریں, کن پر خرچ کریں, کتنا خرچ کریں, ٹکڑے ٹکڑوں میں آ گیا. تو ٹوٹیلٹی میں ایک سوال کا جواب, ٹوٹیلٹی میں ساری بات رکھی جائے گی تو پورا جواب ملے گا, ورنہ جواب ملے گا آدھا ادھورا ملے گا. ابلیس کون تھا؟ اگر آپ نے سورہ کہف نہیں پڑھی تب تک تو ابلیس فرشتہ تھا. سورہ کہف پڑھی تو پتہ چلا اچھا جی یہ تو جن تھا. اسی لیے دیکھو کتنا اہم پوائنٹ ہے, کتنا اہم پوائنٹ ہے. تو جو یہودی تھے جنہوں نے قرآن میں ایرر نکالنے کی خواہش کری, انہوں نے بولا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور سورہ بقرہ میں آ رہا ہے کہ ابلیس فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کریں, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور ایک جگہ قرآن میں آ رہا ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, اور ایک جگہ آ گیا کہ فرشتے نے نافرمانی کر دی. قرآن تو کانٹراڈکٹ کر رہا ہے آپس میں, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ کانٹراڈکشن آ گئی. انہوں نے بولا بھائی آپ جا کے پڑھیں تو صحیح پوری بات. تو ٹوٹیلٹی میں پڑھنا ہے, ورنہ آپ ایرر نکال سکتے ہو بھائی یہ چیز ایسی ہے ایسے نہیں ہے. تو جہاں جہاں ابلیس کا ذکر ہے ابلیس سے ریلیٹڈ ساری بات ایک جگہ کرنی پڑے گی. ایمان کا ذکر ہے ایمان والی بات ایک جگہ کرنی پڑے گی. اب آپ ایک ہوم ورک کرنا, اسلام 360 میں ایمان کا لفظ لکھنا اور قرآن سے سرچ کرنا, اس میں جتنی بھی آیات آئے نا وہ آپ ایک جگہ کر لینا, کیونکہ جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں وہاں کوالٹیز آ رہی ہوں گی. اور ویسے تو ایمان جو آیات آئیں گی اس کے آگے بھی دیکھنا پڑے گا پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے ایمان کے آنے سے, اس کا لفظ آنے سے پہلے بھی اس ایمان سے ہی ریلیٹڈ بات ہو رہی ہو, اور لفظ آنے کے بعد بھی اگلی آیت میں ایمان سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہو. تو دیکھو اب غور و فکر کرنے کے لیے کتنی ڈیٹیل چاہیے آپ کو. تو جتنا سطح کے اوپر بیسک ہدایت کے لیے کلیئر ہے تو اتنا ہی گہرا بھی ہے قرآن,
کہ اب آپ ایک بندہ سوچو کہ یہ تو آج ہمارے پاس ایپ آ گئی کہ ہم لکھ رہے ہیں کوڈ ورڈ اور وہ ساری کامن چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر رہا ہے، لیکن جب یہ ایپ نہیں ہے تو آپ کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ محنت لوگوں نے کی ہوئی ہے، علماء نے کی ہوئی ہے بھائی. یہ تو ہم اپنے شوق سے خود ری انوینٹ دا ویل کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹائم لگائیں اس کے اندر. اب دیکھو ڈیٹیل میں جانے کے لیے کتنی گہرائی ہو گئی اس کے اندر. اور اللہ نے ساری ایمان والی باتیں ایک ساتھ نہیں کری، وقتاً فوقتاً کری. کیوں؟ 23 سال کے پیریڈ میں کانشیسلی کیا 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 بائی دا ٹائم سب کانشیس میں بیٹھ جائے. ایک دفعہ ایمان کی بات، شیطان کی بات ایک جگہ نہیں کری، 7 دفعہ کری، الگ الگ موقعوں پہ کی، کیونکہ اس ٹائم پہ پھر ضرورت پڑ گئی، اس ٹائم پہ پھر ضرورت پڑ گئی. تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ایک ہی دفعہ میں فرحان بھائی بالکل ٹھیک ہو گئے. ہاں بہت اچھے ہو گئے ہیں، وقت کی پابندی ان کی آ گئی ہے، لیکن ابھی باقی معاملات بھی تو ہیں سیدھے کرنے والے. اسی طرح سے بھائی حسیب کے دیکھو، 1 سال کے بعد کہہ رہے ہیں عمر بھائی کل کال ایسی لا کے اس نے دے دی. بول رہے عمر بھائی یہ تو میں کال تو اب لائن اپ کر کے دے رہا ہوں نا، 1 سال سے ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کال کیسے لائن اپ کرنی ہے. سوچو چہ جا کہ آپ یہ ہم پچھلے ہفتے تک سمجھ رہے تھے بھائی ہم نے سب سکھا دیا. بھائی یہ کنٹینیوس چلنے والا عمل ہے، ہر روز سیکھ رہے ہیں ہم. عمر بھائی روز سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کون ہو؟ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. غور و فکر سے کام لو، دنیا اور آخرت کے معاملے میں تمام باتیں صاف صاف بیان کرتا ہے. اب دیکھو اس کے آگے یہ آیت آ رہی ہے، یعنی پچھلی آیت سے اس کا لنک ہے. تو اب ایمان تم نے سرچ کر لیا تو ایمان والی جس میں ایمان کا ذکر ہے وہ آیتیں تو آ جائیں گی، لیکن اس کی اگلی اور پچھلی بھی دیکھنی پڑیں گی، پوری پڑھنی پڑے گی. پوری. سمجھ رہے ہو کتنا ڈیٹیل کام ہو گیا؟ سمجھ گیا نا پوائنٹ آپ؟ کیونکہ یہ دیکھو نا، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اگلی آیت میں آ رہا ہے دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، یعنی صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. یعنی دنیا کے بارے میں بھی صاف صاف بیان کرتا ہے، آخرت کے بارے میں بھی صاف صاف بیان کرتا ہے. اب ہم بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں نارملی، آپ غور کرو تو آگے آنے والی بات پیچھے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. اے کے بعد ہی بی آتا ہے، بی کے بعد ہی سی آتا ہے، جی کے بعد ہی سی آتا ہے، پھر ای آتا ہے، اے آتا ہے، پھر ایف آتا ہے. پھنس گئے نا؟ ٹھیک ہے. دنیا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب وہ یتیموں کو پیسہ دینے کی بات ہو رہی تھی نا، خرچ کرنے کی، تو اب یتیموں کے بارے میں بھی پوچھ لیا. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے. یتیم کی بھلائی چاہنا یعنی جس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے نا فرحان، اور کس کس کے باپ نہیں ہے؟ حسان میرا بھی نہیں ہے، میں بھی یتیم ہوں. وہ کیسر بھائی کا بھی نہیں ہے. ناظم بھائی آپ کا تو پاسبل تھا کہ نہ ہو، آپ خود 60 سال کے ہو گئے ہو. 70 کے ہو؟ ہاں 50. اور آپ کیا حیات ہے؟ نہیں ہے. 1 یتیم، 2 3 4 5 6 7. تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج یتیموں کے اوپر آپ لوگ نہاری کا خرچ کرو. بھائی حمزہ ہیں، آپ کے تو والد صاحب ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دے، ورنہ آپ بھی نہاری کھانے والی فہرست میں آ جاؤ گے. ابھی آپ کھلانے والوں کی فہرست میں ہو. ہیں آج یہ کر لیتے ہیں، یتیموں کو آپ لوگ کھلائیں اس نیت کے ساتھ کہ یار ان کا باپ نہیں ہے انس بھائی. آپ کے تو والد صاحب حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی دے. سب کے جن جن کے حیات ہیں ان کو زندگی دے، اور جن جن کے نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں اگر وہ اللہ پاک اعلیٰ مقام ڈیزرو کرتے ہیں تو ان کو دے. ظاہر ہے دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں. تمہارے بھائی تو ہیں. دیکھ لو آ گئی بات. ہاں احسن بھائی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو آپ، یار ہم بھی بھائی ہیں آپ کے.
عباس بھائی والد صاحب حیات ہیں آپ کی ماشاءاللہ. دیکھو یہ بھی آ گیا, وہ تمہارے بھائی ہی تو ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل. اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. سمجھ گئے؟ مطلب جو اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں عورتیں, جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتی ہیں, ان سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. اب شاہ رخ خان مسلمان ہے, اس نے ایک ہندو مشرک سے شادی کر لی, ٹھیک ہے. کیٹرینا کیف بھی اہل کتاب ہے نا, کرسچن ہے, ان کے یہاں تو سسٹم اور ہے, اس نے بھی ہندو سے شادی کر لی. یہ آپ لوگ کو وہ ایگزامپلس دے رہا ہوں جو آپ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں. پھر ہمارا بھی ایک ایکٹر ہے پاکستانی, یہ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. ایک ہمارا ایکٹر ہے پاکستانی, اس نے بھی, وہ چونکہ پاکستانی ہے تو ہم نام نہیں لے رہے, اس نے ایک کرسچن عورت سے شادی کی ہوئی ہے. سمجھ گئے آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہو, اسی لیے اس آیت کو ہم نے آپ کی طرف دیکھ کر پڑھا تھا. کیا؟ ہاں صحیح ہے. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے, خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اب اسی طرح سے مسلمان عورت نے ہندو سے شادی کر لی, یہ بھی نہ ہو. تو اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے. شرک تو دیکھو سب سے سینسیٹیو ٹاپک ہے نا. شرک تو وہی ہے کہ جو اللہ کا خانہ ہے ہمارے دل میں, ادھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کی کوالٹیز ہیں ادھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے, یہی شرک ہے. خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو, یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی ان کے معاملات, ان کے کام, ان کے اعمال جو ہیں وہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ہاں عامر خان ایکٹر بھی تو ہے جس نے ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, بغیر شادی کے وہ زنا کر رہا پھر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے اور مشرک عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں اس نے, ٹھیک ہے نا. ایک ہندو سے, پھر دوسری ہندو سے, پھر تیسری ہندو سے, حج بھی کر رہا ہے, خانہ کعبہ بھی کیا ہے, روضہ رسول پہ بھی کیا ہے. تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل گیا؟ روضہ رسول پہ جانا, خانہ کعبہ جانا اور حج کرنا اور عمرہ کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اعمال ٹریک پر ہوں گے بھائی. تو اگر ہمارے حکومتی وزراء, ہمارے حکمران, اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ بھائی حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے, روضہ رسول کے قریب تر چلے گئے, یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہیں ہم نے قرآن میں پڑھا کہ جو بیت اللہ کا حج کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے. جو بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھے گا, حتیم میں نماز پڑھے گا, اللہ اس سے راضی ہے, تبھی اللہ اس کو بلا رہا ہے, اس کی مغفرت ہو چکی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے تو بتاؤ, مجھ تک بھی پہنچاؤ, آپ بتانا ریسرچ کر کے. ہم یہی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار دیکھو یہ حکمران تو اس کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے تک کی توفیق مل گئی, اس کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے. بھائی کعبہ کے اندر تو 700 بت بھی لگے ہوئے تھے, تو وہ بت کیا, بت پرست کیا, کعبہ تو وہی ہے نا, تو کیا وہ جنتی ہو گئے؟ نہیں. اعمال بتائیں گے, اعمال بتائیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں روزہ رسول تک بھی جا سکتے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک ہوگا روزہ رسول تک وہ جا نہیں سکتا حاضری دینے کے لیے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ وہ تو سب کے لیے الاؤڈ ہے. اگر یہی ہوتا ہے کہ مشرک بندہ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا
مسلمانوں میں منافق بیسکلی تو منافق ہو گئے نا, مشرک تو نہیں جا سکتا وہاں تک, منافق. اور ویسے تو دیکھا جائے تو ہم خیر منافق میں وہ آ ہی جائے گا کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ منافق جو ہے وہ روضہ رسول تک نہیں جا سکتا. اب تو ویسے حرم کے اندر انہوں نے حرم کی حدود میں کرسچنز اور نان مسلمز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, اگر آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے تو, اور ویڈیوز بھی بنا کے ڈال رہے ہیں. پہلے مکہ مدینہ اور حرم کی حدود کے اندر نان مسلمز نہیں آ سکتے تھے. وکیل صاحب کیا کر رہے ہو آپ؟ وکیل صاحب حدود تک پہنچ گئے ہیں نان مسلمز, اور آپ صرف سر ہلا رہے ہو. کیسے کام چلے گا؟ دعا کرنی پڑے گی, معاملات کرنے پڑیں گے. تو بھائی یہ مت سوچ بیٹھیے گا کہ یار اس کے پاس تو بہت پیسہ, اللہ اس سے راضی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا بھائی یہ تو ہم نے ڈیل دے رکھی ہے کہ یہ اپنے گناہوں میں بھٹکتے رہیں. یہ مت سوچئے گا, یہ آ جاتی ہیں کیونکہ اکثر تصاویر آتی ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, حکومتی وزراء حکمران یہاں ظلم کر رہے ہیں اور وہاں جا کے روضہ رسول پہ. تو ہمیں لگتا ہے یار اللہ ہمیں تو توفیق نہیں ملی روضہ رسول کی, یہ تو تیرے نزدیک بہت پسندیدہ ہوں گے, یہ تو جنت البقیع میں بھی جا رہے ہیں اور ریاض الجنہ میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں VVIP پروٹوکول کے ساتھ, یہ تو تیرے پسندیدہ بندے ہیں. یہ غلط فہمی میں مت رہیے گا. وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے پہلی صف میں منافقین نماز پڑھا کرتے تھے. وہ پہلی صف میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کہہ رہے ہیں منافقین تھے. وہ پہلی صف کے مسجد نبوی کے نمازی, یعنی ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کر رہے ہیں منافقین. بھائی جان یہ غلط فہمی میں مت رہیے گا. اور اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیت اللہ جانا ضروری نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, تو کہہ دیجئے کہ میں ان کی پکار سنتا ہوں. یہ مجھے پکارتے ہیں اور میں ان کی پکار سنتا ہوں. تو اس کا مطلب پکارنا کیا ہے شہریار بھائی؟ یعنی میں اگر اللہ کو اس آواز میں پکار رہا ہوں تو اللہ اتنا قریب ہوگا, اور میں اندر ہی اندر پکار رہا ہوں تو اللہ اتنا قریب ہوگا. وہ مجھے پکارتے ہیں, میں ان کی پکار سنتا ہوں. اچھا شہریار یہ تو آپ نے سن لیا, اب میں دل میں کیا پکار رہا ہوں آپ کو کیا پتا؟ یہ آپ نہیں سن سکتے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں یہ بھی سن سکتا ہوں. اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے, خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. کبریا بھائی, اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے. فرحان بھائی یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں, جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. 222 نمبر آیت. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے, لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. حیض سمجھ گئے آپ لوگ ماشاءاللہ. اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو, یعنی مباشرت نہ کرو, یعنی سمجھدار ہیں آپ لوگ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پاک ہو جائیں, یعنی وہ اپنے اس حیض کے پیریڈ کے بعد خاتون کے لیے غسل کرنا فرض ہے. پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیض کی حالت کے بعد خاتون جو ہے وہ وضو کر کے آ گئیں, دھو دھا کے آ گئی. نہیں, ایسے تو ایک آدمی بھی اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ وضو کر لے. نہیں بھائی, غسل کرنا ضروری ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ کل کو آپ کی شادیاں ہوں گی, معاملات ہوں گے, تو غسل سے بندہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرے, اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں. پاک صاف رہیں, یہاں پاک سے ہم نے پاک فٹ نکالا ہے. اللہ کا نام ہے, اللہ کی کوالٹی ہے پاک, غلطیوں سے پاک اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ, غلطیوں سے پاک اللہ ہے, یہ ہے مطلب سبحان اللہ کا. اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے, تو پاک ہے, تو غلطی نہیں کر سکتا.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تو اکیلا ہے، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرتا، میں انسان ہوں، میں ظالم ہوں، میں ظلم، میں تو انسان ہوں، میں خطا کار ہوں، میں غلطی کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ جتنے بھی یتیم ہیں وہ سب شادی شدہ بھی ہیں نا ماشاءاللہ، آپ بھی یتیم ہو؟ والد صاحب ہیں؟ والد صاحب ہیں؟ آپ یتیم ہو لیکن شادی نہیں ہوئی، تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی ہونے والی ہے، جلدی ہونے والی ہے، اللہ آپ کی شادی کرائے انشاءاللہ۔ لیکن وہ مشرک والی بات پڑھ چکے ہو آپ، خیال کرنا بھائی۔ آپ کیا خیال کرو گے؟ ہم ہونے ہی نہیں دیں گے کچھ گڑبڑ آپ کے ساتھ، ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری غلط قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ بھائی حلف لے لیا آپ نے ہوش و حواس میں، اس پہ گرفت ہو سکتی ہے آپ کی۔ یس، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی واقعہ ایلا ہے نا، کہ اللہ کے نبی یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ یعنی طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ پریگننٹ تھی تو انہوں نے اپنی پریگننسی چھپا لی کہ اگر یہ پتہ چل گیا تو میرا جو اولاد ہوگی وہ یہ باپ مانگ لے گا، تو انہوں نے چھپائے رکھا۔ 3 مہینے ہو گئے اور اب خاموشی کے ساتھ نکل گئی، بچہ لے کے، وہ پریگننٹ تھی۔ تو بھائی یہ چھپانا نہیں ہے، اگر آپ پریگننٹ ہو تو ڈائیورس نہیں ہوگی۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی میں اپنی عورت کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں، کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی، تو اس آدمی نے، اس عورت نے آ کے بتایا کہ اب یہ الگ بھی رہ رہا ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے، اس عورت نے آ کے بتایا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہی بات سے اس کا دل مائل ہو جائے اور وہ وہاں پہ رجوع کر لے، تو یہ اللہ کی نعمت اس کے لیے بڑے معاملے سے بچت کا سبب بن جائے۔ اولاد آپ کے لیے بڑی رحمت ہے بھائی، بڑی رحمت ہے، یہ کامن بانڈ بن جاتی ہے میاں بیوی کا، یہ کامن بانڈ بن جاتی ہے۔ ورنہ میاں بیوی میں بعض اوقات ایسی ناچاکیاں، اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ اگلا بولتا ہے یار بھاڑ میں جاؤ، یار بچے نہیں ہیں تو بھاڑ میں جاؤ۔ ایسے کتنے آپ لوگوں نے واقعات دیکھے ہوں گے کہ شادی ہوئی ہوئی ہے، بچے نہیں ہیں تو وہ طلاق دے کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں نہ تمہارے پہ ذمہ داری نہ میرے پہ ذمہ داری، بچے ہیں نہیں۔ لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ بچہ دیکھتا ہے، کیونکہ بچے کے لیے محبت جو ہے نا آپ کی بیوی سے پھر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کا اپنا حصہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دیکھو وہ نظام رکھا ہے ایسا کہ فیملی لائف، فیملی سسٹم آپ کا خراب نہ ہو۔
بچے وہ کامن بانڈ ہے. کیا آپ کو اپنی بیگم پہ خار بھی آ رہی ہوگی نا, بچے کو آپ دیکھو گے تو. کبریا بھائی سمجھ رہے ہیں اس بات کو, ہوتا ہے یار. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیگم سے بندہ چڑھا بیٹھا ہے, لیکن پھر بچے جب ہوتے ہیں نا, وہ کامن بانڈ وہ ہیں, وہ آپ کو احساس دلاتے, اچھا یار یہ اسی عورت سے تو ہیں. او بھائی کہاں جا رہے ہو, کیا دماغ سوچ رہا ہے, شیطان کہاں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ نہیں. اسی لیے جہاں بچے نہ ہوں تو آپ وہاں پر طلاق دے کے سائڈ پہ بھی کر سکتے ہو. موسٹ آف دا کیسز میں یہی ہوتا ہے. ہاں آپ تو اس بات کو, اور اس مدت میں یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ہماری, تو اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں, اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم.